کلیاں کھلتی تھیں کسی کے انتظار میں، بارش برستی تھی رحمت کے انتظار میں، اور اس زمین کا ذرہ ذرہ یہی پکارتا تھا، یہی کہتا تھا کہ کب ان کا ظہور ہوگا جو اللہ کا محبوب ہوگا، جس پہ درود اللہ بھی پڑھتا ہے اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اب وہی مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم ربیع الاول کہتے ہیں، کہ انبیاؤں کا شہنشاہ جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا محبوب، اور ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے امتی، کہ اللہ نے اپنے نور سے جس کو خلق فرمایا، جو اللہ کے نور کا حصہ، اور اس دنیا کے لیے، ہم انسانوں کے لیے، ہم سب کے لیے جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو، کہ وہ کس طرح سے خوشی سے جھوم رہے ہوں گے کہ وہی مہینہ آیا ہے، اور کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے سرکار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہمارے عشق کی انتہا دیکھیں، کہ ہمارے عشق کی انتہا دیکھیں کہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے عشق کا جذبہ، ان سے محبت، اللہ نے وہ چیز جو ہمارے دل کے اندر پیدا کر دی ہے، یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اسی بات پہ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد۔ کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور ہر انسان کو دعا کرنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، کہ ہمیں تو اللہ سے مانگنا بھی نہیں آتا تھا، ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے جس کو جہاں پہ جو چیز بہتر لگتی وہ اسی کو اپنا خدا مان لے۔ وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھتا تو یہ سوچتا کہ اس نے مجھے چھاؤں دی ہے، گرمی سے بچایا ہے، شاید یہی میرا خدا ہے۔ جب چھاؤں میں بیٹھ بیٹھ کے تھکا تو سورج کی گرمی میں اس کو جب سکون ملا تو اس نے سمجھا کہ شاید یہی میرا خدا، جو دنیا میں حرکت بھی پیدا ہو رہی ہے، پھول بھی کھل رہے ہیں، لیکن جب وہاں سے بھی اس کا جینا بھرا تو پھر اس نے دیکھا کہ جب ہم ایک کونے میں بیٹھیں تو ہوا ہمیں لگتی، کہ انسان نے اس دنیا میں ہر وہ چیز جو اس کو وقتی طور پہ بہتر لگے، آسان لگے، اسی میں اس نے اپنے خدا کو تلاش کرنے کی کوشش، لیکن اللہ کے محبوب نے آ کے ہمیں بتایا کہ جس چیز کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، جس چیز کو تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو، کہ اللہ بینائی پیدا کرنے والا کیا آپ کی بینائی میں آ سکتا ہے؟ کہ اللہ اگر ہم ڈھونڈیں تو وہ ہمیں ہر شے میں نظر آتا، لیکن ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں پاتی۔ اور ایک وقت ایسا مکہ کی سرزمین پہ کہ ہر طرف خوش سالی پیدا ہو۔ یہ سرکار کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک طویل عرصہ گزرا کہ بارش نہیں، ایک طویل عرصہ گزرا کہ ایسی خوشحالی کہ مکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے ان سب نے اپنے اپنے بتوں کی پوجا شروع کی، ان سے مانگنا شروع کی، اور مکہ کی جتنی بھی سرزمین تھی ہر گھر میں ان کا خدا، جس کو وہ بت کہتے تھے،
اور بت کو خدا کہتے تھے موجود تھا، سوائے ایک گھر کے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کا، کہ ہر گھر میں بت، خوشی کا بت الگ، غمی کا بت الگ، شادی کا بت الگ، روزگار کا بت الگ، برسات کا الگ، خوشحالی کا الگ، بیماری کا الگ۔ تو جس جس کا جو مسئلہ ہوتا تھا اپنے اس خدا سے، یعنی جس کو بت بنا رکھا تھا، اس سے دعا مانگتے تھے۔ لیکن ایک ایسا دور آ گیا کہ جتنی بھی دعائیں کی، جتنی بھی دعائیں کی، بارش نہیں، برسات نہیں، خوشحالی ختم، سب فکر مند، سب اکٹھے ہوئے۔ یعنی وہ عالم آ گیا کہ جب ان کا اپنے خداؤں پر جو اعتبار تھا، وہ یہ تو ہماری اب کوئی بات نہیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ جناب ابو طالب، وہ بھی مکہ کے سرداروں میں سے، تو کیوں نہ ابو طالب کا جو خدا ہے اس سے دعا کروا لی جائے، تاکہ یہ جو خوش سالی جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ تو سب مل کے جناب ابو طالب کے در دولت پہ جاتے ہیں، اور مختلف حلقوں یہ چیمگوئیاں، یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے نہ جائیں، کوئی کہتا ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، تو کیوں نہ جناب ابو طالب کے در دولت پہ چلیں اور ان سے بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے خدا سے دعا کریں کہ مکہ کی جو خوشحالی ہے وہ ختم۔ جناب ابو طالب کے در دولت پہ سب جاتے ہیں اور ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ حضور، بہت عرصہ ہو چکا، بارش نہیں، تو ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے اپنے بتوں کے سامنے دعا کریں گے، اور آپ بھی شریک ہو کے اپنے خدا کے حضور دعا کیجئے، شاید کسی کی دعا پوری ہو۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کیا کہا؟ جناب ابو طالب علیہ السلام یہ کہنے لگے کہ میں اپنا خدا تو لے کے نہیں آؤں، میں اپنا بھتیجا لے کے آؤں۔ درود پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد و آل، کہ میں اپنے بھتیجے کو لے کے آؤں گا اور میرا بھتیجا دعا کرے۔ اور جناب ابو طالب کا بھتیجا، کہ وہ نورانی چہرہ، وہ ایسا پرنور چہرہ کہ جو مکہ کے سرداروں میں ایک ننھا سا بچہ جب تشریف لا رہے ہیں اور ان کے جو دیکھنے والے ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے قدم ڈگمگا رہے ہیں کہ ابو طالب اس نور کو اپنے کرا رہے ہیں کہ چہرے پہ معصومیت ہے، لیکن انبیاء کا شہن، کہ چہرے پہ وہ معصومیت اور رحمت للعالمین ہے، اور ان کے بچپن کے معجزات میں سے ہے جو کہ جب سب نے اپنے خداؤں سے دعائیں کر لیں، تو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جب خدا کی بارگاہ میں بلند کی، وہ ننھے ننھے ہاتھ، وہ خوبصورت ہتھیلیاں، اور ان ہتھیلیوں سے اس دنیا کی تقدیر کا فیصلہ، خوشحالی کا فیصلہ، اور اپنے رب کے حضور آپ کے اور میرے آقا سرکار دو کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما کہ پروردگار خوشحالی ہے، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اور اس کے بعد مکہ بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ جتنی بھی خوشحالی تھی وہ ختم ہو۔ اور وہی وہ وقت تھا جب مکہ والوں نے سرکار کو صادق اور امین کہنا شروع کر کہ یہ سچ، یہ سچ۔ تو یہ ان کے بچپن کا ایک ان کے بچپن کا ایک معجزہ ہے، اور ہماری کتنی بڑی خوش کہ ہم ان کے امتی
ان کے ماننے والے، ان پہ درود بھیجنے والے، ان کے اعمال سے جو انہوں نے ہمیں بتلائے، ہم انسان بن کر زندگی گزارنے کے قابل۔ ورنہ مکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، لیکن حضور کو صادق امین ضرور مانتے تھے۔ اپنے کسی رشتہ دار کو سچا بھی نہیں مانتے تھے، لیکن سرکار کو ہمیشہ صادق۔ کہ 40 سال تک انہوں نے قرآن بن کے دکھایا، اور 40 سال کے بعد قرآن پڑھ کے سنا۔ کہ 40 سال کی زندگی ایسی تھی کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ قرآن تو 40 سال کے بعد آنا، لیکن 40 سال انہوں نے قرآن بن کے دکھایا۔ اور ان کی زندگی میں اگلی جمعرات ہم اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اور میرے آقا دو جہاں ہمیشہ ایک بات پہ غمزدہ رہتے، ان کو ہمیشہ ایک چیز کی فکر رہتی، اور صرف ایک ہی ان کو فکر ہوتی تھی۔ کس چیز کی؟ کہ آپ کی، میری اور اس امت کی بخشش۔ ہمیشہ امت کی بخشش کی دعا کرتے تھے، ہمارے لیے فکر مند رہتے تھے۔ اور آج کے اس دور کے اندر جو مسلمان ہونے کے بعد جو اتحاد ہم میں ہونا چاہیے، آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہر شخص کا مکہ اور مدینہ دیکھنے کا نظریہ ہی بدل چکا، اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ہر انسان کا ان کو ماننے کا طریقہ کار بدل چکا۔ تو کیا اس حال میں اگر وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم مسلمان بڑھ چکے، جن کا ہم درود پڑھتے ہیں، تو کیا ان کو ہمیں اس عالم میں، اس حال میں دیکھ کر خوشی ملے گی؟ تو اس 12 ربیع الاول، اس ربیع الاول کے میں یہ عہد کریں کہ برائے مہر ایک دوسرے کو معاف کر، ایک دوسرے کو پیار کر، ایک دوسرے آپس میں اتحاد پیدا کر، ایک اپنا اخلاق اچھا کر۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم سچ بولنا شروع کر دیں، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بڑا تحفہ سرکار کے لیے کو ہوگا کہ ان کا امتی ہو اور وہ جھوٹا ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ربیع الاول یہ ان کو تحفہ دیں کہ اپنی زندگی میں سچ بول، جھوٹ کو اپنی زندگی سے نہیں۔ خواہشات رکھیں لیکن محنت کریں، محنت کر کے اگر کچھ نہیں مل رہا تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اللہ سے بہتر وقت کی دعا کریں۔ مولا علی علیہ السلام کا قول کہ کسی بھی شخص کو اس کے نصیب سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملتا، کہ جو نصیب میں ہے ملنا ہے لیکن اپنے وقت پر ملنا ہے۔ اگر اللہ کو آپ کی کوئی آداب پسند آ گئے تو کیا پتہ اللہ آپ پہ جلدی مہربان ہو جائے۔ تو کوشش کریں کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر عبادات، خوشی، غمی اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا۔ اور یہ سوچ کر مت کسی مت کریں کہ شاید آپ کے پیسوں میں کچھ کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آئے گا وہ اپنا رزق لے کر آئے گا، اور جو جائے گا وہ آپ کی آفات و بلیات کو لے کر وہ اپنے دسترخوان کو وسیع۔ اور اس 12 ربیع الاول آئندہ جمعرات انشاءاللہ ہماری شب وظیفہ بھی ہوگی، اور میں بڑے کام کا ایک عمل اور وظیفہ آپ کو بتاؤں گا جو 12 ربیع الاول والے دن خصوصی طور پر کیا جاتا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا محبوب آئے اور اللہ ہم سب کے لیے کوئی تحفہ نہ رکھے؟ کہ جس نے ہمیں یہ بتایا کہ فلاں شب کو عبادت کرو گے تو یہ عبادت ہزاروں سال سے بہتر ہوگی، تو جو یہ بتلا رہا ہے اس کے آنے پر میں ہزاروں سال کے برابر اگر کوئی تحفہ نہ ملے تو ایسا کیسے؟ بڑی مبارک گھڑی میں جا رہی ہیں، عبادت والی گھڑیاں۔ تو ایک ایک اپنی سانس کو کوشش کریں کہ خوشی کے ساتھ
جینا بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی